الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کئی جمعوں سے اس عنوان کے تحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا کیا ہے امت مسلمہ پر، آپ لوگوں کے سامنے باتیں آ رہی ہیں. حقوق رحمت للعالمین، اس مضمون میں گزشتہ جو عنوانات گزر چکے ہیں اس میں ہم نے یہ باتیں پائی کہ سب سے پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات احادیث پر بھی ایمان لانا. پھر دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. پھر تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے کے ضمن میں نے دو عنوانات تقسیم کیے تھے. ایک صرف محبت رسول ایمان کا جز ہے، اور دوسرا میں نے بتلایا تھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا نمونے دکھلائے ہیں تاریخ اسلام کے اندر. آج ہمارے لیے مضمون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا اور ان کے لائے ہوئے دین کی نصرت کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا اور ان پر درود بھیجنا. یہ مجموعی طور پر 4 حقوق ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے میں واقعات کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں تک ہو سکے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر اور لائے ہوئے دین کی نصرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اور دفاع، یہ امت مسلمہ پر کس طرح فرض ہے، تو اس حیثیت سے اچھی طرح ذہنوں میں بٹھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک ہمارے اندر موجود رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت سے دفاع کرنا اور ان پہ کٹ مرنا، ان کے لیے جان قربان کرنا، یہ انتہائی سعادت کا مقام رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. لیکن جب دنیا میں نہ رہے، دنیا سے چلے گئے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور مدافعت کس طرح کریں گے؟
تو اس میں سب سے اہم بات آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، آبرو میں، عصمت میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، اگر کوئی توہین کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کمی کرتا ہے کسی بھی حیثیت سے، الفاظ کے دائرے میں، پیش کرنے کے دائرے میں، سیرت کو بگاڑنے کے دائرے میں، جہاں کہیں بھی ہو، اس کے لیے بھی اپنی جان کو قربان کرنا اس امت پر قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ ناموس رسالت کی حفظ و عصمت بھی ہم امت مسلمہ پر واجب ہے۔ اسی لیے علماء دین نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ دیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، توہین رسالت ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی دی ہو، اس ضمن میں اپنے آپ کو شہید کروانا، اپنے آپ کو لڑتے ہوئے شہید ہونا یا مدافعات کرتے ہوئے شہید ہونا، یہ امت کا سب سے اہم فریضہ ہے، رہا ہے، اور اس کو قتل کرنا جائز اور حلال رہا ہے جس نے گالی دی ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ جب بھی جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی گئی، امت کے اندر ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹھا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا یا اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہوا ہے، ہندوستان اور پاکستان ایک رہے اس وقت بھی ہوا ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی ابھی قریب میں بھی ہوا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو معلوم ہوگا سلمان تاثیر کا، اور اسی طرح اس سے پہلے سے تسلیمہ نسرین کا ہوا ہے، اس سے پہلے سلمان رشدی کا ہوا ہے، اس سے پہلے بہت سے عیسائیوں نے کوشش کی ہے، اس سے پہلے بہت سے یہودیوں نے کوشش کی ہے، پھر اس سے بھی آگے جائے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی ہوا ہے۔ تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کو، اس خون کو رائیگاں دیا اور اس کا کوئی بدلہ نہ دیا، قصاص نہ دیا، اور کہہ دیا کہ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ ضرور بالضرور اسلام کے حق میں ہوا تھا۔ کعب بن اشرف کا قتل، ابو رافع کا قتل اسی ضمن میں پیش آیا تھا۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا، جنگ میں نہیں، جنگ میں دو بدو لڑنا یہ بالکل کیا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ اسلامی اصول اور جنگوں کے اصول کا تقاضا ہے، لیکن جنگ میں نہیں، امن کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ارشاد کیا کہ یہ کعب بن اشرف کا سر کون لائے گا، ابو رافع کو قتل کر کے مجھے چین نصیب کون کرے گا؟ اور صحابہ کی ایک ٹولی نکلی اور کعب بن اشرف کا بھی راتوں رات قتل ہوا، ابو رافع کا بھی راتوں رات قتل ہوا، دھوکے سے قتل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج میں حصہ لینے والے اور اس معرکے میں حصہ لینے والے اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والوں کے لیے دعا کی۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ذات کی حیثیت سے اس وقت تک رہا جب اللہ کے رسول موجود تھے، لیکن صفات کی حیثیت سے، شان کی حیثیت سے، عزت و احترام کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے ہے ہم امت مسلمہ پر کہ جب کبھی بھی رسول کی توہین کی جائے، یہ دراصل ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ امت مسلمہ اگر جاندار ہو، امت مسلمہ کے اندر اسلامی روح بیدار ہو، تو پھر کبھی وہ ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم سن کے توہین کو خاموش بیٹھ جائیں۔ یہ ہمیشہ سے امت مسلمہ نے دفاع کا حق ادا بھی کیا ہے، یہ سب سے اہم چیز اور سعادت کی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو ہم نے اس رسول کو بنایا ہے شاہد رسول، اور اس سے سب سے اہم چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ ایمان لاؤ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، اور اس کی عزت کرو، توقیر کرو، دفاع کرو، وتعزروہ وتوقروہ اور وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس نعمت کو پا لینے کے بعد صبح و شام تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے ضمن میں صحابہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیے، جس طرح اپنے جانوں کی قربانی دینے کے لیے امٹ کے آئے، پروانے بن کے آئے، اس کا ایک نظارہ ہے جو سورہ فتح کی 10ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ نظارہ دکھلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے کتنا خوش ہوتا ہے جو رسول کے ہاتھ پہ کٹ مرنے کی بیعت کرتے ہیں، رسول کے ہاتھ پہ اپنی جان کے نذرانے کو لے کے آتے ہیں کہ قبول کیجیے۔ ان سے اللہ تبارک و تعالی کتنا خوش ہوتا ہے، اس کا ایک واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس 10ویں آیت میں کھینچا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک اے اللہ کے رسول جو لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے وہ دراصل آپ کے ہاتھ پہ نہیں کر رہے تھے، وہ تو میرے ہاتھ پہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، باع یبیع کا مطلب ہے تجارت کرنا، لین دین کرنا۔ یہ لین دین کیسے ہوتا ہے؟ اب ہاتھ سے کوئی چیز دیتے ہیں، وہ ہاتھ سے کوئی چیز آپ کو دے دیتا ہے، تو یہ دن بھی یہ دن ہاتھ دیے اور ہاتھ سے پیسہ دیا یا کوئی چیز خرید لی تو یہ ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی سے بایا یبیع کا مطلب ہے تجارت، لین دین کرنا۔ اسی سے لفظ بیعت بھی نکلا ہے جس میں ایک ہاتھ ہوتا ہے عہد لینے والا، ایک ہاتھ ہوتا ہے عہد دینے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے۔ وہ درخت بہت مشہور ہوا بعد میں آگے چل کے، اور وہ بیعت بہت مشہور ہوئی آگے چل کے بیعت رضوان کے نام سے۔ تو اس بیعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی، میرے ہاتھ پہ کٹ مرنے کی بیعت کون کرتا ہے؟ یہ بالالفاظ دیگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کی بیعت کون کرتا ہے؟ تو صحابہ کی جماعت دوڑتی ہوئی آئی، 1400 صحابہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے کہ بیعت کرنے کے لیے وہاں پیسے نہیں دی جا رہی تھی، وہاں بینک بیلنس بڑھایا نہیں جا رہا تھا، وہاں الاٹ نہیں ہو رہے تھے زمینیں اور ولاس، وہاں تو بیعت ہو رہی تھی موت کی۔ لیکن یہ موت کی بیعت گویا کہ ان کے لیے سب سے بڑی سعادت تھی، سب سے بڑی خوشی کی بات تھی۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ جہاد تھا۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا، تو فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے دراصل اے اللہ کے رسول وہ میرے ہاتھ پہ کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اب اس کا تو اور تصور کیجئے، اور تصور کیجئے کہاں پہنچ گئی ہے بات عزت و احترام و تقدیس کی اور اللہ کے رضا کی۔ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی دیکھیے ایک ہاتھ تو تیرا تھا، ایک ہاتھ تو تیرا تھا، اور ایک ہاتھ تھا تیرے صحابی کا۔ اب ایک ہاتھ تیرا، ایک ہاتھ تیرے صحابی کا، لیکن ایک ہاتھ اس میں میرا بھی تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سب سے اوپر تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک صحابی ہاتھ دے رہا ہے تو اس صحابی کے نیچے رسول کا ہاتھ ہے، اس صحابی کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ کے درمیان صحابی اپنا ہاتھ دے رہا ہے۔ وہ جو ہے نا جی، ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی وغیرہ میں آپ دیکھیں گے ڈگری جب لینے کا وقت آتا ہے تو کسی بڑے پرائم منسٹر کو بلایا جاتا ہے، یا کوئی وزیر کو بلایا جاتا ہے، یا کوئی ایجوکیشنل منسٹر کو بلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گویا سب کو ایک ہی قسم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس لباس کے احترام میں آنے والا جو مہمان ہوتا ہے نا وہ بھی وہی لباس پہن لیتا ہے، خواہ منسٹر ہی کیوں نہ ہو اور پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے وہ جو لباس ہوتا ہے
وہی لباس وہ بھی پہن کے بیٹھتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک کو الگ الگ بلایا جاتا ہے اور اس لباس کو پہن کے مہمان خصوصی جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے. اگر دینے والا کوئی بڑا ہو اور منسٹری میں بھی کوئی وزیر اعظم لگ جائے تو پھر تو لینے والے کے قدم ہی نہیں ٹکتے. پھر وہ موقع ایک یادگار کے طور پہ رہ جاتا ہے. پھر بعد میں ماضی کی یاد کرتے ہوئے ہمیشہ بڑے فخر سے لینے والا کہتا ہے کہ میں جب ڈگری ختم کیا تھا نا اس وقت پتہ ہے کون آ کے دیا تھا مجھے ڈگری؟ وہ فلاں منسٹر آیا تھا. اگر کوئی تاریخ کا شاہکار بن جائے تو بڑے اور فخر سے کہا جاتا ہے کہ جب میں ختم کیا تھا اس وقت نہرو کو بلایا گیا تھا, اس نے اپنے ہاتھ سے دیا تھا. فلاں کو بلایا گیا تھا, اس نے اپنے ہاتھ سے دیا تھا. یہ دراصل ایک فخر کی بات ایک دنیاوی معاملے میں ایک ڈگری حاصل کرنے کے معاملے میں ہے جو کہ نہ وہ انسان جانتا ہے پڑھا کتنا ہے نہ لینے والا سمجھ پاتا ہے کہ کتنا پڑھا ہے. یہاں تو کافی چلتا ہے نا جی, ہاں دھوکہ بازی تو چلتی ہے. پیسے دو اندر سے, ڈگریاں اوپر سے لے لو. یہاں سے جس کو الف با بھی نہیں آتا ہے اس کو بلا کے بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دیتے. کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹریٹ ہیں جنہوں نے الف با بھی پڑھا نہیں ہے اس فن کا, اس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دیتے ہیں کیونکہ وہ وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے. یہاں تو یہ سب کچھ چلتا ہے. لیکن وہاں کا تصور کیجئے وہ عالم الغیب والشہادہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, پلک کے جھپکنے کو بھی جانتا ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین. کہ اللہ ہی کے ہاتھوں میں تمام خزانے کی چابیاں ہیں اور وہ جانتا ہے جو ایک پتا کروڑوں کروڑوں پتے ایک لمحے کے اندر دنیا میں گرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کروڑوں کوئی حساب آج کیا ہے, تیزی سے آلات حساب تیار ہونے کے باوجود بھی آج تک کوئی ایسا آلہ تیار نہیں ہوا کہ جنگل کے درختوں کے اندر کتنے پتے ہیں یہ حساب کر لیے جائیں. صرف ایک علاقے کے افریقہ کے جنگلوں کے اندر کتنے پتے ہیں یہ حساب کر لیے جائیں, آج تک کوئی آلہ تیار نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پتے کتنے ہیں وہ نہیں جانتا, پتے کتنے لمحے کے اندر کتنے گرتے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کہ جو کوئی دانا بوتا ہے, بونوں کے بعد زمین پھٹ کے جو پودا نکلتا ہے وہ کیفیتیں کن کن میں کتنے ہیں, کن جنگلات میں کتنے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے. کوئی خشک ہے کوئی تر ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے. اور یہ سب کچھ معلوم نہیں ہے بلکہ میرے ہی حکم سے ہو رہا ہے. یہ عالم الغیب والشہادہ اپنے ہاتھ کو اوپر, اپنے رسول کے ہاتھ کو نیچے, پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ, کائی کا سرٹیفکیٹ اس کا کہ تمہارے دل کو ہم نے مانج کے دیکھ لیا ہے, تم ایمان والے ہو. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مانجا ہے تمہارے دلوں کو. أُولَئِكَ الَّذِي لَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. ہم نے امتحان کر کے دیکھ لیا کہ اندر دل کے کیا ہے, اندر دل کے تمہارے خون نہیں ہے. یہ ڈاکٹر دیکھ کے بولیں گے خون ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ صحابہ تمہارے دل کے اندر تو تقوی ہی تقوی ہے. لم تحن اللہ قلوبہم للتقوی, تقوی کے لیے ہم نے مانجا. پھر گارنٹی لہم مغفرۃ ورزق کریم, تمہارے لیے مغفرت ہے اور بڑا ہی رزق ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حب رسول اور دفاع رسول میں اٹھانے والا ایک قدم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کی شان میں بیان کیا ہے,
تو آئیے کچھ واقعات بھی سنتے جائیں کس طرح اس اصحاب نے دفاع کا حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، 13 سال محنت کی، لیکن مشرکین مکہ نے جینا دوبھر کر دیا، اور آخری میں پلاننگ یہ ہوئی کہ راتوں رات قتل کر دیا جائے۔ اس نیت سے جمع ہو گئے تو انصار کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ 11 نبوت میں 6 افراد آئے، 12 میں پلٹ کے 12 افراد آئے، پھر 13 نبوت میں تقریباً 70 افراد اور 2 عورتیں آئی، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی جو بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کا بھی اسی طرح بچاؤ کریں گے، دفاع کریں گے جس طرح ہم اپنی بیوی بچوں کا اور ہمارے مال کا ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا، اور ان کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول یہاں پر پہلے سے ہی عزت سے ہیں، لیکن اگر تم لے جانا چاہتے ہو مدینہ تو یاد رکھو تم صرف عرب کو دشمن نہیں بنا رہے ہو بلکہ پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا رہے ہو، اور یہ معمولی انسانوں کا کام نہیں ہوگا، تو تمہیں سراپا جنگ میں ہونا پڑے گا، سراپا دشمنی میں ہونا پڑے گا، کیا تم اس کو منظور کرتے ہو؟ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اسد ابن زرارہ، جن کی 18-19 سال عمر تھی، اور انہوں نے کہا کہ عباس آپ بیٹھ جائیے، آپ کے چچا ہیں لیکن آپ بیٹھ جائیے، میں براہ راست اللہ کے رسول سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد رسول سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم وہ ہیں جنہوں نے لوہے میں کھیلنا اور لوہے میں بڑھنا اور لوہے میں پرورش ہونا سیکھا ہے۔ ہمارے کھلونے تلوار ہیں، ہمارے کھلونے پلاسٹک کی کار نہیں ہے، ہمارے کھلونے یہ نہیں ہیں، ہمارے کھلونے تلوار ہیں، ہمارے کھلونے نیزے ہیں، ہم ان میں کھیلنا سیکھا ہے اللہ کے رسول، ہم جنگ کے بیٹے ہیں۔ کہا ہم جنگ کے بیٹے ہیں، اور آج تک جو کچھ ہم نے اپنے نفسوں کو، اپنے مال کو، اپنے گھر والوں کو جو حفاظت دی ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ مدینہ آ جائیں تو ہم اس سے بڑھ کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری اس بات پر میں بہت جلد مدینہ آؤں گا۔ پھر اس کے بعد 1 ہجری شروع ہوتا ہے، اللہ کے رسول مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطراف و اکناف میں دشمنوں سے گھر جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اصحاب آپ کو سائے کی طرح لگے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک رات اللہ کے رسول کی نیند ہوشیار ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگا تو کہا کہ کاش اگر کوئی ایک صحابی میرے پہرے میں ہوتا تو میں اطمینان کی نیند سو جاتا۔ اللہ اکبر! تصور کر کے دیکھیے، توکل علی اللہ، اللہ کے رسول کو کیا ہوگا؟ کبھی اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑے گا کہ مجھے کوئی ایک انسان کی حفاظت چاہیے؟ نہیں، اصل میں حالات کا تقاضا اتنا سنگین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی صحابی آج پہرے دار ہوتا تو میں چین کی نیند سو جاتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ہتھیار کی جھنکار سنائی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول سعد۔ کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی حفاظت پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اے اللہ ایسے ہی زبان سے نکلا تو نے قبول کر لی۔ ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا کہ ساتھ پہرے میں کھڑے رہو، پھر اطمینان کی نیند سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک آخری رات تھی جس میں صحابہ نے اکیلا پہرا دیا۔ پھر اس کے بعد صبح سویرے اللہ کے رسول باہر نکلے تو سیدھے سیدھے کہا کہ اب مجھے تمہارے پہروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے مجھے بری کر دیا، اس کی ڈائریکٹ حفاظت میرے لیے ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، تو اس وقت حضرت ابو طلحہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آگے پیچھے گھوم گھوم کے اتنے تیر چلائے، روایتوں میں آتا ہے کہ 3 کمان ان کے ہاتھوں سے ٹوٹے ہیں۔ تیر چلا چلا کے 3 کمان ٹوٹ گئے، جس سے چلایا جاتا ہے نا کمان، وہ 3 کمان ٹوٹ گئے تھے، اور حضرت طلحہ کا پورا جسم زخمی ہو گیا تھا۔
زخمی ہو کے جب گرے تو اللہ کے رسول کے قدم مبارک میں گرے، اور اللہ کے رسول نے ان کو سر کو لے کے کہا، گود میں رکھا اپنے ران میں، اور کہا کہ طلحہ جنگ اصل میں تمہارے لیے ہے، جنگ اصل میں تمہارے لیے ہے، جنگ اصل میں تمہارے لیے ہے۔ یعنی غزوہ احد میں جہاں دیکھا طلحہ کوجے گا چھاتے ہوئے۔ یہ تو مردوں کی حفاظت تھی، یہ مت سمجھیے کہ عورتیں اس میں پیچھے رہی ہیں، سننے والیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیشہ سمجھتی ہیں کہ دین کے کاموں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، غزوہ احد ہی کا واقعہ ہے کہ حضرت ام عمارہ ہیں، ام عمارہ سعد بن الربیع کی بیٹی ام سعد کہتی ہیں کہ ہم نے جب ان سے پوچھا، یہ بڑھیا ہو گئی تھی بعد میں، خالہ جان آپ کو یہ گہرا زخم جو دکھ رہا ہے وہ کیسے آیا؟ کہا کہ بیٹی کیا بتاؤں، جب غزوہ احد میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نکل رہے ہیں، میں زخمیوں کی تیمارداری کرنے کے لیے ساتھ میں چلی، لیکن جب میں تیمارداری کر رہی تھی، جہاں کہیں پانی کی ضرورت ہوتی مشکیزہ لے کے بھاگتی، جہاں کہیں زخمی گر پڑتا اس کی تیمارداری کے لیے بھاگتی، تو اسی اثنا میں ہمیں آواز سنائی دی کہ اللہ کے رسول تنہا رہ گئے اور مشرکین ان پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ تو حضرت ام عمارہ نے مشکیزہ پھینکا، تلوار ہاتھ میں لی اور گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوم پھر کے حفاظت کرنے لگی۔ اللہ کے رسول نے یہ گھاٹا باندھے ہوئی تھی، گھاٹا باندھے ہوئے، اللہ کے رسول نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا، کہا کہ یہ تو عورت ام عمارہ، دور رہو۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے، میں تو اپنی جان کا نذرانہ لے کے آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں، جو کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا میں سب سے پہلے اس کے آگے رہوں گی، میرے لاش پر سے گزر کے آپ کے پاس پہنچے گا۔ اسی باتوں کے دوران میں نے دیکھا کہ ابن قیمہ اللہ تبارک و تعالی اس کو غارت کرے، یہ تلوار سونگتے ہوئے مشرکین کی طرف سے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد، آج یا تو میں رہوں گا یا تو یہ رہیں گے، آج یا تو میں رہوں گا یا تو یہ رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو آنے دو آنے دو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت ام عمارہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ میرے جسم پر سے نہیں گزر جاتا، پھر اس کے بعد میری اور اس کی تلوار چلنے لگی۔ اسی تلوار میں یہ زخم ہے جو مجھے لگا ہے، گہرا زخم ابن قمعہ کی تلوار تھی، اور میں نے بھی تلوار چلائی پوری بہادری کے ساتھ، لیکن بدبخت تھا کہ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، میری تلوار کا کوئی اثر اس پہ نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی تلوار کا یہ زخم ہے جو مجھے آج تک بھی موجود ہے۔ یہ ام عمارہ ایک صحابیہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مدافعت کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت ہر زمانے میں آگے چل کے بھی، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہے تب تک بھی ایسے حیرت انگیز واقعات ہمیں دکھلاتی ہے۔ تاریخ میں کسی لیڈر کے لیے اس کے چاہنے والے، کسی حاکم کے لیے اس کے رعایا، کسی سپہ سالار کے لیے اس کے سپاہی، کسی بادشاہ کے لیے اس کے رعایا ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ صرف اصحاب رسول اللہ کا کارنامہ ہے۔ جب انہوں نے اس دنیا کو چھوڑا تو ہمارے دلوں کے اندر اس روح کو پھونکا، تابعین کے اندر وہی جذبہ رہا، تابع التابعین کے اندر بھی وہی جذبہ رہا، پھر امت مسلمہ اس جذبے سے خالی ہوتی چلی گئی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پہ کیچڑ اچھالا جائے، توہین کی جائے، جا بجا مذاق ہو، ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتی۔ ہمیں ہوشیار کرنا پڑتا ہے، ہمیں باقاعدہ آر بٹم وغیرہ کے لیے جمع کروانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے ہم ہوشیار ہوتے۔ یہ حالت کیوں ہوئی؟ دل سے محبت رسول نکل گئی۔ یاد رکھ لیجئے یہ تیسرے حق میں بھی اصحاب رسول اللہ نے وہ حق ادا کیا جو تاریخ نے کبھی کسی معاملے میں ہمیں مثال نہیں دکھلائی۔ اور چوتھے اور پانچویں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، کیسے اس دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو مٹایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ انشاءاللہ واقعات کی روشنی میں اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ان تمام چیزوں جو میں ایک کے بعد دیگرے آپ کے سامنے پیش کرتا آ رہا ہوں، اس سے ایک بات کھل کے وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی، اس امت مسلمہ کی امتیازی شان وہ ہے اللہ کے رسول کے گرد گھومتی ہے۔
ہاں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہم اگر رسول کو درمیان سے ہٹائیں گے اور ڈائریکٹ قرآن کو کریں گے تو یاد رکھ لیجئے بربادی کے دہانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج ایک گروہ جدید تہذیب اور جدید ذہنیت اس کی کیا ہے؟ رسول کو پوسٹ مین بناؤ اور ہٹا دو۔ جیسے وہ خط ڈالا، ڈالنے کی ذمہ داری تھی، پھر ڈائریکٹ مضمون کا خط اور بھیجنے والے سے لنک ہو گئی، بیچ میں لانے والی کی کوئی لنک نہیں ہوتی جو پوسٹ مین ہوتا ہے۔ ویسے بناؤ اور اپنی منمانی کرتے جاؤ، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سوچ بھی غلط، یہ رویہ بھی غلط، یہ سلوک بھی غلط، نہ اس سے ایمان دلوں کے اندر داخل ہوگا، نہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں یہ قبولیت کا شرف حاصل کرے گا۔ سب سے پہلے اللہ درمیان میں رسول پوسٹ مین نہیں ہے، انہی کے گرد دراصل پورا اسلام اور شریعت اسلام گھومتا ہے، انہی کے گرد ہے، انہی کے ساتھ انہی کی محبت، انہی کی دفاع اور انہی کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے جو ایمان کو سمجھے گا وہ اصل میں سمجھے گا، جو ان کو ہٹائے گا اور سمجھے گا قرآن کو الگ سے، وہ غارت ہوگا، گمراہ ہوگا اور سیدھے جہنم جائے گا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ کے صحابہ ایسے کرتے ہی نہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے، میں یہ تمام چیزیں حقوق ہی شروع ہی اس وجہ سے کیا تھا کہ انسان سمجھ جائے کہ اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، یہ درمیان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور قرآن کا ڈائریکٹ تعلق کبھی قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول کی ذات کو درمیان میں نہ لائیں گے اور رسول نے اس کے ذریعے جو پیغام دیا ہے اس کو نہ سمجھیں گے، ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ بھی برباد ہوئے اور آپ کی سوچ بھی یہاں پر بھی ناکام اور وہاں پر بھی ناکام۔ تو اپنے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی دفاع اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دفاع، یہ دراصل اپنے اندر جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا اس میں کمی ہوگی اتنا ہی اللہ سے آپ دور ہوتے جائیں گے۔ یہ مضمون ہے جو دراصل میں واقعات کی روشنی میں ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین میں صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر